تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سنیں گے کہ کون وہ شخص ہے کہ جو قرضے کی حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن اللہ پاک خود اس کا قرض ادا فرمائے گا، جبکہ ایسا شخص کون ہے کہ جو قرضے کی حالت میں مرا تو اللہ پاک اس سے قرض خواہ کو قرضے کے بدلے میں نیکیاں دلوائے گا۔ اگر نیکیاں نہ ہوئیں اس کے پاس تو قرض خواہ کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ تمام اللہ کے پاک نبی کی حدیث سے سنتے ہیں، تو چلیے پاک نبی کی حدیث سنیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک قرض دار کو کھڑا کیا جائے گا اور اللہ پوچھے گا کہ اے ابن آدم، تو نے یہ قرض کیوں لیا اور لوگوں کے حقوق کیوں ضائع کیے؟ تو وہ قرض دار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں نے جب یہ مال لیا تو میں نے یہ مال نہیں کھایا، نہ ہی میں نے اس مال میں سے کچھ پیا اور نہ ہی میں نے اس مال میں سے کچھ پہنا۔ اے مولا، نہ ہی میں نے اس مال کو ضائع کیا، مگر میرا مال جل گیا یا میرا مال چوری ہو گیا یا اس کی قیمت میں کمی ہو گئی۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، میرے بندے نے سچ کہا، میں اس بات کا حقدار ہوں کہ اس کی طرف سے قرض ادا کروں۔ پھر اللہ پاک کوئی چیز منگوا کر اس کی میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دے گا تو اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پہ غالب آ جائیں گی اور وہ شخص رحمت الہی سے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو واقعتاً قرض لے کے اپنے کسی بھی کام میں لگاتا ہے، لیکن وہ قرض کا مال جو ہے اس سے ضائع ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے وہ ضائع نہیں کرتا، ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ قرض ادا کرنے کی نیت بھی رکھتا ہے، تو ایسے شخص کی بات ہے۔ لیکن وہ شخص جو قرض لیتا ہے لیکن قرض دیتا نہیں، واپس نیت ہی نہیں ہوتی اس کی، دیگر اپنے کاموں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ دیگر سارے کام کریں گے لیکن قرض ادا نہیں کریں گے، تو جو قرض لے اور قرض ادا نہ کرنے کی نیت رکھتا ہے، ادا نہیں کر رہا، اس کے متعلق سنیے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض دار دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ قرض دار جو مر گیا لیکن وہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا ولی تو میں ہوں۔ فرمایا دوسرا قرض دار وہ ہے جو قرضے کی حالت میں مرا لیکن وہ قرض ادا کرنے کی نیت نہیں رکھتا تھا، تو یہ وہی شخص ہے کہ جس کی نیکیاں اس سے لے لی جائیں گی، کیونکہ اس دن درہم و دینار نہیں چلتے۔ جبکہ دوسری ایک روایت میں ہے کہ جس نے قرض ادا نہ کیا، نیت نہیں تھی ادا کرنے کی، اس حالت میں مر گیا، تو قیامت کے دن اس سے قرض کے بدلے نیکیاں وصول کر کے قرض خواہ کو دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو پھر اس قرض خواہ کے گناہوں کو اس کے اوپر لادا جائے گا جس نے قرض ادا نہیں کیا، نہ ہی اس کی قرض ادا کرنے کی نیت تھی۔ ہاں، ایسا شخص جو قرض دار ہو، قرض ادا کرنے کی نیت بھی ہو لیکن اسباب نہ بن پڑیں، تو اللہ کی بارگاہ سے ضرور امید ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف فرمائے گا، اور جو قرض خواہ ہوگا اللہ اس کو اپنی بارگاہ سے انعامات عطا فرما کے اس کو ضرور راضی کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی جناب سے وسیع رزق حلال عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنی ذات کے سوا ہمیں کسی اور کا محتاج نہ فرمائے۔